شکوت الی رسول اللہ، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، لوگ مجھ سے حسد دل میں بغض رکھتے ہیں، یا رسول اللہ میں یہ معاملہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی علی، اگر لوگ تم سے حسد رکھتے ہیں اس طرف تم توجہ مت دو، بلکہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو جنت میں جو سب سے پہلے جائیں گے ان میں ایک تم بھی ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں جو سب سے پہلے جائیں گے ان میں ایک تم بھی ہو۔ کہا کون؟ نبی نے فرمایا اول من يدخل الجنت انا، نبی نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ وانت یا علی، میرے بعد اے علی تم جنت میں انٹری کرو گے۔ والحسن والحسین، اس کے بعد حسن حسین جائیں گے۔ والفاطمہ، پھر میری بیٹی فاطمہ جائیں گی۔ پنجتن پاک سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں پر جو ہے مولا کائنات اپنے دیوانوں کو بھولے نہیں ہے، ہم چاہنے والوں کو، ہم عاشقوں کو بھولے نہیں ہے۔ سوال کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ سب سے پہلے تو پنجتن پاک جنت میں جائیں گے، لیکن آقا ہمارے چاہنے والے جنت میں کب داخل ہوں گے؟ تو آقا کا جواب سننا، میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے تو پنجتن پاک جائیں گے، لیکن وشیعتنا من ورائنا، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں، وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وشیعتنا من ورائنا، تو ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے، اہل بیت کے پیچھے پیچھے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو پنجتن پاک سچے ہیں، کون سچے ہیں؟ زور سے بولو۔ پنجتن پاک سچے ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سچے ہیں، صحابہ کرام سچے ہیں، مولا علی سچے، امام حسن سچے، امام حسین سچے، امام زین العابدین سچے ہیں، امام باقر سچے ہیں، امام جعفر صادق سچے ہیں، امام حسن عسکری سچے ہیں، امام موسیٰ کاظم سچے ہیں، امام تقی سچے ہیں، امام نقی سچے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم سچے ہیں، سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز سچے ہیں، مخدوم پاک صابر علاء الدین کلیری سچے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ سچے ہیں، سید سالار مسعود غازی وہ سچے ہیں، امام اہل سنت سچے ہیں، میرے سامنے حضور سیدنا دادا میاں سچے ہیں۔ یہ سچے لوگ ہیں، ان کے افعال و اقوال پر اگر تم نے عمل کر لیا زندگی میں ہریالی آ جائے گی، آخرت تمہاری ہماری سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ سچوں کا دامن ہمیں پکڑنا پڑے گا، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اچھا بتائیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے والے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں بیٹے آپ تھوڑی باتیں مت کرو، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو بیٹے، ادھر تھوڑی دیر کا جلسہ، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ ادھر والے بولتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ایک بار بولیں یا علی یا علی یا علی، مشکل ٹلی۔ مولا علی کے نام سے مشکل ٹل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، علی کا نام ہی ایسا ہے کہ جو مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ اب ذرا سنیے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرات گرامی، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نفع پہنچاتے ہیں۔ اور انسان وہی ہے، انسان وہی ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کو فائدے کی بات کرتا ہے، وہ زمین میں برقرار رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا ذکر مٹتا نہیں ہے، اس کا ذکر فراموش نہیں کیا جاتا ہے، اللہ اس کا ذکر امر کر دیتا ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہمارے سامنے آ ہی گئی ہے، نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع به الناس، لوگوں میں سب سے بہترین، لوگوں میں سب سے بیسٹ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔
جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہی اللہ والوں کی جماعت ہے۔ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے جن کا نام ہے سید الطائفہ جنید بغدادی۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں۔ جنید بغدادی۔ جنید بغدادی نا دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ زور سے بولیے۔ میں بلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ جنید بغدادی دریا کے کنارے جا رہے تھے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے۔ جنید بغدادی دریا کے کنارے چل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک بچھو ہے زہریلا، وہ دریا کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ آپ نے بچھو کو باہر نکالا، لیکن بچھو نے اپنی فطرت کے مطابق ڈنک مار دیا۔ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ بچھو نے ڈنک مار دیا، آپ نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب اس کو باہر نکال کے چھوڑ دیا، دوبارہ وہ دریا کے اندر چلا گیا، پانی کے اندر، اور ڈبکیاں کھانے لگا۔ آپ نے پھر اس کو بچانے کی کوشش کی کہیں بچھو یہ ڈوب نہ جائے، لیکن اس بچھو نے جو ہے دوبارہ ڈنک مار دیا۔ مریدوں میں کچھ سادہ سے لوگ تھے، انہوں نے عرض کی حضور یہ بچھو آپ کے ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے اور آپ ہو جو اس کو پانی سے نکال کے باہر چھوڑ رہے ہو۔ جنید بغدادی کا جواب سننا، ایسے ہی کوئی اللہ کا ولی نہیں بن جاتا ہے، ایسے ان کے مزاروں پہ گنبد نظر نہیں آتے ہیں۔ بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، اپنے نفس امارہ کو مار کر کے نفس لوامہ حاصل کرنا پڑتا ہے، نفس لوامہ حاصل کر کے نفس مطمئنہ حاصل کرنا پڑتا ہے، نفس مطمئنہ حاصل کر کے نفس راضیہ مرضیہ پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ اللہ کے ولی جنید بغدادی نے کہا سنو ذرا، وہ بچھو ہے، کیا ہے وہ؟ زور سے بولو۔ بچھو ہے، وہ زہریلا ہے، زہریلا، اس کے اندر زہر ہے، وہ ڈنک مارتا ہے۔ بچھو کی فطرت ہے ڈنک مارنا، وہ اپنی فطرت پہ عمل کر رہا ہے، اور میری فطرت ہے دوسروں کی مدد کرنا، میں اپنی فطرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ میں اپنی فطرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی۔ اندازہ لگائیے ایسے ہی نہیں مل جاتا مقام۔ اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو اسے جو ہے دوسروں کا خیال بھی کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ چاہتے ہیں صاحب کہ فلاں انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز دیا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں بڑا نیک ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں انسان اوڈی گاڑی پہ چڑھتا ہے۔ آج لوگوں کا یہ شکوہ رہتا ہے فلاں انسان کے پاس فورچونر گاڑی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں انسان نے 3 منزلہ مکان بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عطائیں کر رہا ہے، اس کو نواز رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم یہ فیصلہ اپنی زبان سے نہیں کر سکتے ہیں کہ کون انسان اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیے آپ ذرا، اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھنا پڑے گا۔ آج اگر شادی آ جائے نا، گھر میں شادی، اور ایک بھائی سے ناراضگی ہے، قاری محفوظ صاحب، ایک بھائی سے ناراضگی ہے، تو پتہ اس کو منانے خود نہیں جا رہا، دوسرے لوگوں کو بھیج رہا کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ ہمارے بھائی سے کہ وہ ہمارے یہاں شادی میں بیٹھ جائیں گے یا نہیں۔ اگر وہ بیٹھ جائیں گے تب تو ہم آ رہے ہیں، ورنہ ہم نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیری غیرت مر گئی۔ اللہ تجھے تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے میرے بھائی۔ بھائی کا خون ایک ہوتا ہے، تو نے جو دوسرے لوگوں کو پرایا کر کے بھیج دیا ہے، وہ آنے والا تو اور بھی نہیں آئے گا۔ تجھے تو یہ چاہیے تھا، جب تیرے بیٹے کی شادی گھر میں آئی تھی تو اپنے پیروں سے چل کے خود اپنے بھائی کے پاس جاتا اور کہتا بھائی شادی جب ہی ہوگی جب تم راضی ہو جاؤ گے اور میرے گھر میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے تو حالات یہ ہیں، اور ہم طے کرتے ہیں فلاں انسان کو یہ نوازشیں ہیں اور وہ نوازشیں ہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، جو کسی کو تکلیف گوارا نہیں کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شریعت میں نیک اور برے انسان کو ناپنے کا پیمانہ ہمارے پاس ہے۔ بولو